تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ مکمل طور پر ہیرو کہا جا سکتا ہے نہ ہی ویلن۔ وہ کسی کہانی کے مرکزی کردار ہوتے ہیں جن کی زندگی سوالات کا طوفان ہوتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو پہلے بدھ مت کا پیروکار تھا، پھر عیسائیت کی روشنی میں داخل ہوا، پھر اسلام کا پرچم تھام کر خلافت کا داعی بن گیا۔ لیکن کیا وہ واقعی اسلام کا سچا سپاہی تھا یا یہ سب ایک سیاسی چال تھی؟ آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے 13ویں صدی کے اس دور میں جہاں الجیتو خان کی کہانی خون، فتوحات، سازشوں اور ایمان سے جڑی ہے۔ تیار ہو جائیے کیونکہ یہ ہے الجیتو خان، تاریخ کا متنازع بادشاہ۔ الجیتو خان 1280 میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام خربندہ تھا۔ اس کے والد ارغون خان اور والدہ نستوری عیسائی تھیں۔ بچپن میں بدھ مت، پھر عیسائیت اور آخرکار اسلام کی طرف آیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ الجیتو کو کم عمری میں ہی سیاست اور جنگ کی تربیت دی گئی تھی۔ وہ ایک زیرک، بہادر اور ذہین سپہ سالار بن کر ابھرا۔ 1295 میں اس کے بھائی غازان خان نے اسلام قبول کیا اور پھر الجیتو نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس نے محمد خدا بندہ کا نام اختیار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دل پر امام علی علیہ السلام کی محبت چھا گئی تھی اور وہ شیعہ مکتب فکر سے خاص وابستہ ہو گیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس کا اسلام دل سے تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سیاسی قدم تھا تاکہ مسلمانوں کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ 1304 میں جب غازان خان کا انتقال ہوا تو الجیتو خان کو الخانی سلطنت کا حکمران بنایا گیا۔ اس کا دور حکومت 1316 تک رہا۔ اس نے اپنی سلطنت میں کئی اصلاحات کی، نئے شہر بسائے اور شیعہ فقہ کی حمایت کی۔ ایک حیران کن موڑ تب آیا جب الجیتو نے خلافت پر دعویٰ کیا۔ اس نے بغداد پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ وہ خلافت عباسیہ کو مکمل طور پر ختم کر کے اپنا نظام رائج کرے گا، لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا کیونکہ اس کی زندگی نے وفا نہ کی۔ 1316 میں صرف 36 سال کی عمر میں الجیتو خان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا مقبرہ سلطانیہ ایران میں واقع ہے جو آج بھی فن تعمیر کا عظیم شاہکار مانا جاتا ہے۔ الجیتو خان ایک ایسا بادشاہ جس نے مختلف مذاہب کا سفر کیا۔ ایک وقت میں اسے اسلام کا خادم کہا گیا اور ایک وقت میں سیاست کا دھوکہ باز۔ تاریخ نے اسے متنازع ضرور کہا مگر بھول نہ سکی۔ کیا وہ واقعی اہل بیت کا عاشق تھا یا صرف اقتدار کا بھوکا؟ فیصلہ آپ کریں کیونکہ تاریخ خاموش ہے لیکن سوال اب بھی زندہ ہے۔ ہر طاقتور حکمران ایک نشان چھوڑتا ہے لیکن اصل کامیابی اسی کی ہوتی ہے جو اپنی طاقت کو حق کے لیے استعمال کرے۔ الجیتو خان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اقتدار، مذہب اور نیت تینوں کا ملاپ ہو تو تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی کہانی کس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حیرت انگیز داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔